تحریک انصاف نے جناب انٹرا پارٹی الیکشنز جو ہیں وہ منعقد کیے اور علی امین گنڈا پور بلا مقابلہ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ صوبائی الیکشن کمشنر قاضی انور ایڈوکیٹ نے اعلان کیا کہ علی امین گنڈا پور کا پینل بلا مقابلہ منتخب ہو گیا ہے۔ بیرسٹر گوہر علی خان 1 مارچ کو ہی جو ہے وہ پارٹی کے بلا مقابلہ چیئرمین اور عمر ایوب جو ہے جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے تھے، اور اب جو ہے وہ اسی طرح پنجاب میں ڈاکٹر یاسمین راشد اور پی ٹی آئی سندھ کے صدر حلیم عادل جو ہیں وہ بھی بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد ظاہری بات ہے اگلی سٹیج یہ ہوگی کہ اس کی ویلیڈیشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ہو، اور اس کے بعد جب الیکشن کمیشن آف پاکستان سے اگر اس کی ویلیڈیشن ہو جاتی ہے اور کوئی قانونی پیچیدگی بیچ میں نہیں آتی تو اب ذہن میں رکھیے گا کہ اس کے بعد جب میرا خیال میں جب ضمنی الیکشنز ہوں گے تو ان ضمنی الیکشنز کے اندر پاکستان تحریک انصاف پھر بلے کا نشان استعمال کر سکتی ہے، جو ابھی تک نہیں کر پائی تھی، اور آزاد امیدوار کی حیثیت سے ان کے کینڈیڈیٹس نے الیکشن لڑا تھا۔ اس کے بعد جب یہ الیکشن جو ہے ویلیڈیٹ ہو جاتے ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے تو ان کا جو انتخابی نشان ہے وہ دوبارہ ری ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور بلے کی واپسی ہو جائے گی۔ لیکن یہاں پہ یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ اکبر ایس بابر جنہوں نے اس سے پہلے قانونی کارروائی کی تھی اور معاملہ سپریم کورٹ تک گیا تھا، ان کا یہ کہنا ہے کہ میں ان الیکشنز کو بھی چیلنج کروں گا۔ اب ان کے چیلنج کرنے کے نتیجے میں اگر کوئی دوبارہ قانونی پیچیدگی آ گئی تو دیٹس اے سیپریٹ تھنگ، لیکن فی الحال جو ہے وہ یہ سچویشن ہے۔ اس کے علاوہ جناب شیر افضل مروت صاحب نے جو ہے وہ ایک ٹویٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے چاہنے والے براہ کرم توجہ فرمائیں، میرے خلاف ایک ویلاگ سے، اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، فرما رہے ہیں میرے خلاف ایک ویلاگ سے عادل راجہ اور حیدر مہدی نے 2.5 لاکھ امریکی ڈالر کمائے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنماؤں پر کیچڑ اچھالنا ان کی روٹی اور مکھن کا ذریعہ ہے۔ آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ اپنے آپ کو ان غلط نمبروں سے الگ کر لیں۔ درج ذیل اعداد و شمار ان کے مقاصد اور ان کے ڈیزائن کی وضاحت کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے تمام سپورٹر سے گزارش ہے کہ عادل راجہ اور حیدر مہدی کے چینل سے بائیکاٹ کریں، کیونکہ عادل راجہ اور مہدی جیسے لوگ ملک سے باہر بیٹھ کر پاکستان میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں۔ اب مجھے یہ کیلکولیشن نہیں سمجھ آئی کہ انہوں نے کس طرح یہ کیلکولیٹ کر لیا کہ ایک ویلاگ سے عادل راجہ اور حیدر مہدی نے 2.5 لاکھ ڈالر کما لیے۔ اب یا تو کہیں میرے خیال میں ایک زیرو شاید زیادہ ڈل گیا ہے، شاید 25,000 کہنا چاہ رہے ہوں گے، 2.5 لاکھ بنا دیا اس کو، لیکن یہ کیلکولیشن میری سمجھ میں نہیں آئی۔ میں تو اگر تو ایسا ہی ہونا شروع ہو گیا کہ ایک ویڈیو سے 2.5 لاکھ ڈالر بننا شروع ہو گئے ہیں تو پھر اللہ خیر ہی کرے۔ خیر، اینی ویز، اس کے علاوہ ایک اور ٹویٹ انہوں نے کیا۔ بیسکلی علیمہ خان صاحبہ جو عمران خان صاحب کی بہن ہے، انہوں نے عمران ریاض خان کو کہا تھا کہ جی آپ ہمارے لیڈر ہیں، یہ انہوں نے بات کہی تھی۔ تو اس کے اوپر شیر افضل مروت نے ایک اور ٹویٹ کیا۔ انہوں نے کہا I resonate with علیمہ خان's opinion. What is the best definition of leader? In general, the role of a leader is to coach, guide and inspire others. They motivate teams through challenging times and give individuals. A leader manages individuals to keep teams aligned and working towards shared goals. They foster a collaborative culture and lead by example. Leader doesn't have to be a politician. It can be from any sphere of life. Definition copied from Google. خیر، تو انہوں نے کہا کہ جی میں بھی علیمہ خان صاحبہ جو کہہ رہی ہیں میں اس بات کی پوری تائید کرتا ہوں۔ ڈاکٹر محیط پیرزادہ نے اس کے بعد ایک ٹویٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ بیرسٹر شیر افضل مروت صاحب پر ہر چند دن کے بعد کوئی ایسی بات کہتے یا کرتے ہیں جس سے ان کے ناقدین کو مزید مواد ملتا ہے، مداح پریشان ہوتے ہیں اور عوام کنفیوز۔ عمران ریاض کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک بار پھر وہ ایسی ہی غلطی کر گئے۔ عمران ریاض پاکستان کا بہت بڑا صحافی ہے۔ عمران نے سچ کی خاطر پاکستانی جمہوریت کے لیے ظلم اور فسادیت کے خلاف ایک تاریخی سٹینڈ لیا اور بے انتہا مصیبتیں برداشت کر رہا ہے۔ عمران ریاض کو سیاستدان بنا کر اس کا قد چھوٹا نہ کریں، پاکستانی صحافت کو ایک دلیر اور کامیاب صحافی سے محروم نہ کریں، اور یہ الفاظ عمران خان کے بعد سب سے بڑا لیڈر ہے اکثر لوگوں کے لیے بہت پریشان کن ہے، کیونکہ یہ بات آؤٹ ہو چکی ہے کہ چودھری نظام الدین کے گماشتے عمران خان کے مختلف متبادل بنانے اور تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور ہزاروں محب وطن پاکستانیوں نے اس پر گہری نظر رکھی ہوئی ہے۔ مروت صاحب نادانستہ طور پر چودھری نظام الدین کے کھلاڑیوں کے ہاتھ نہ کھیلیں۔ تو ڈاکٹر محیط کو جو ہے وہ یہ زیادہ بات پسند نہیں آئی کہ انہوں نے عمران ریاض کو جو ہے وہ ایک لیڈر کیوں قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ان کو صحافی رہنے دیں اور ان کا قد چھوٹا نہ کریں ان کو سیاستدان بنا کے۔ اس کے علاوہ جناب ناصر بٹ مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ آج لندن ہائی کورٹ نے چینل 92 کے خلاف ہتک عزت کیس میں میرا موقف درست تسلیم کرتے ہوئے میرے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ چینل 92 کو 65,000 پاؤنڈ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور 70,000 پاؤنڈ میرے وکلا کی فیس بھی ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ بیسکلی یہ وہی ناصر بٹ صاحب ہیں جن کے وہ اس میں کریڈٹ میں وہ جو جج ارشد ملک والی ویڈیو آتی ہے، یہ وہ ناصر بٹ صاحب ہیں۔ تو بیسکلی 92 نیوز نے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ناصر بٹ کے بارے میں ایک خبر جو ہے وہ نشر کی تھی کہ جی ناصر بٹ 90 کی دہائی میں 2 قتل کر کے لندن بھاگ گیا تھا جہاں اس نے سیاسی پناہ لی تھی۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے
چینل 92 کے خلاف جو ہے وہ یہ کیس کیا تھا اور ان کے مطابق وہ یہ کیس اب جیت گئے ہیں. اس کے علاوہ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے جناب پرائم منسٹر ہاؤس جو ہے وہ خالی کر دیا ہے اور وہ منسٹر انکلیو منتقل ہو گئے ہیں. کابینہ ڈویژن کے ذرائع کے مطابق انوار الحق کاکڑ کو منسٹر انکلیو میں بنگلہ نمبر 15 الاٹ کیا گیا ہے اور انہوں نے بلٹ پروف سرکاری گاڑی اور سٹاف بھی مانگ لیا ہے اور سابق وزیر اعظم کو ایک بلٹ پروف گاڑی اور سٹاف لینے کا استحقاق ہوتا ہے. اچھا، میں ذرا ایک منٹ کے لیے کاکڑ صاحب کا جو دور ہے میں ذرا اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. بطور نگراں وزیر اعظم میرا خیال میں سینسرشپ جو ہے وہ بہت پیک کے اوپر گئی انوار الحق کاکڑ صاحب کے دور میں. بلوچستان سے ان کا تعلق ہے لیکن بلوچستان کے مسائل حل کرنے میں بری طرح یہ ناکام رہے. انہی کے دور میں جو ہے وہ بلوچ جو افراد تھے وہ اسلام آباد تک آئے. انہوں نے جا کے انہی کی حکومت کے خلاف احتجاج کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اوور آل بھی انوار الحق کاکڑ صاحب نے جس طریقے سے چیزوں کو چلایا ہے ہائیلی کنٹروورشل ان کا جو ہے وہ ٹینیور رہا. ویسے بڑے سافٹ اسپوکن قسم کے وہ انسان ہے لیکن ان کا جو ٹینیور رہا ہے وہ کوئی زیادہ برائٹ جسے کہہ سکتے ہیں نا، کوئی زیادہ برائٹ ٹینیور جو ہے وہ نہیں رہا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ قومی اسمبلی کا جو آج سیشن تھا ذرا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اسپیکر سردار ایاز صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوتے ہی سنی اتحاد کونسل کے اراکین نے اسپیکر کے ڈائس کے سامنے احتجاج شروع کر دیا. تاہم بعد میں اپنی نشستوں پر وہ چلے گئے. مسلم لیگ نون کے ارکان نے اپنے ڈیسک پر نواز شریف اور شہباز شریف کے پوسٹر رکھ لیے تھے جبکہ سنی اتحاد کونسل کے ارکان نے ڈیسک پر عمران خان کی تصاویر رکھی ہوئی تھی. نئے قائد ایوان کے انتخاب کے عمل سے قبل اسپیکر کے حکم پر 5 منٹ تک گھنٹیاں بجائی گئیں. گھنٹیاں بجانے کے بعد ایوان کے دروازے جو ہے وہ بند کر دیے گئے. اسپیکر کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ جناب شہباز شریف کے حق میں جو ارکان ہیں وہ لابی اے کی طرف چلے جائیں اور عمر ایوب کے حق میں جو اراکین ہیں وہ لابی بی کی طرف چلے جائیں. تو جے یو آئی کے اراکین جو ہیں وہ وزیر اعظم کے انتخاب کی کارروائی کا حصہ نہ بنے. مولانا فضل الرحمان ویسی کراچی چلے گئے تھے، وہ تو ایوان میں آج آئے نہیں. اور سردار اختر مینگل صاحب انہوں نے ووٹ ہی نہیں ڈالا، نہ وہ عمر ایوب کی طرف گئے نہ وہ شہباز شریف صاحب کے لابی کی طرف گئے. انہوں نے جو ہے وہ ووٹ ہی نہیں کاسٹ کیا. بعد میں جب ووٹس جو ہیں وہ اناؤنس ہوئے تو شہباز شریف صاحب نے 201 ووٹ حاصل کیے تھے اور عمر ایوب نے 92 ووٹ حاصل کیے تھے. اچھا، اب اس کے بعد جب وہ شہباز شریف صاحب واپس آئے تو اس کے بعد انہوں نے آ کے جو ہے وہ ایک تقریر شروع کی. اب شہباز شریف صاحب کی جو اسٹرینتھ ہے وہ ذہن میں رکھیے گا کہ میں کبھی بھی ان کو ایک اچھا اوریٹر نہیں مانتا. میرا خیال میں وہ بڑی ہی لمبی لینتھی اور بورنگ قسم کی جو ہے وہ سپیچ کرتے ہیں، یا پھر وہ تقریر یا پریس کانفرنس بھی جب کرتے ہیں تو اس میں جو کانٹینٹ ہوتا ہے وہ بڑا ہی بورنگ ہوتا ہے. لیکن اس مرتبہ مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے اس کمزوری کو اپنا ہتھیار بنا لیا اور وہ اس طرح کہ انہوں نے تقریر کرنا شروع کی. جیسی انہوں نے تقریر کرنا شروع کی تو آپ یاد رکھیے گا کہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے تھے 18 اگست 2018 کو، اس سے پہلے جب انہوں نے حلف لینے سے ایک دن پہلے جب ان کا الیکشن ہوا تھا تو بڑی شدید قسم کا احتجاج ہوا تھا. عمران خان صاحب نے بڑا شدید احتجاج کا سامنا کیا تھا اور بلکہ وہ حیران ہو گئے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. مطلب ہی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ اٹ. وہ لگ رہا تھا جیسے ان کے لیے بھی یہ سرپرائز ہے، عمران خان صاحب کے لیے بھی اس وقت جو ہے وہ یہ سرپرائز تھا. تو جب یہ سب کچھ ہوا تو عمران خان صاحب نے ٹوٹل 12 منٹ کی سپیچ کی تھی، صرف 12 منٹ کی. اور 12 منٹ کی سپیچ کے اندر بھی جو ہے وہ انہوں نے اپوزیشن کو کافی لتاڑا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے جو احتجاج کرنا ہے آپ کرتے رہیں، میں آپ کو بھی کہتا ہوں اور مولانا فضل الرحمان کو بھی کہتا ہوں. انہوں نے مولانا فضل الرحمان کا نام بھی لیا تھا اپنی اس سپیچ کے اندر. میں وہ سپیچ آج میں سن رہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ نے لانگ مارچ کرنا ہے، دھرنا دینا ہے تو آپ دیں دھرنا، کنٹینر ہم آپ کو دیں گے، بلکہ ہم آپ کو کھانا بھی دیں گے. تو عمران خان صاحب کی وہ جو 12 منٹ کی سپیچ تھی نا، دیٹ واز مور ڈائریکٹڈ ٹورڈز دا اپوزیشن آلسو. اور ساتھ ہی ساتھ وہ کہ جی نیا پاکستان جس کی بڑی کمی تھی ہم وہ بنائیں گے، اس طرح کی چیزیں تھیں. شہباز شریف صاحب نے جو آج سپیچ کی وہ اس کا دورانیہ تھا 1 گھنٹہ اور 25 منٹ. آپ اندازہ کریں کہ ایک جگہ 12 منٹ کی سپیچ اور ایک جگہ 1 گھنٹہ اور 25 منٹ کی سپیچ. اب وہ 1 گھنٹہ 25 منٹ جب وہ بولتے رہے تو بےچارے وہ اپوزیشن کے جو لوگ تھے یا سنی اتحاد کونسل یا تحریک انصاف کے جو لوگ تھے وہ پوری چیخوں کے ساتھ جو ہے وہاں پہ احتجاج کرتے رہے. اچھا، چیخیں مارنا بھی جو ہے نا وہ 10-15 منٹ تو چلو ہو جاتا ہے، لیکن بےچارے 1 گھنٹہ 25 منٹ چیخیں مارتے. مجھے تو یقین کریں بار بار ان کے اوپر ترس آ رہا تھا کہ بےچارے کدھر پھنس گئے ہیں. مطلب وہ شہباز شریف صاحب رک ہی نہیں رہے، بولی جا رہے ہیں. ہوا یہ کہ ایک دفعہ بیچ میں جو ہے شہباز شریف صاحب نے جب اپنی سپیچ کا آغاز کیا تو وہ جب شکریہ ادا کر رہے تھے سب کا، نواز شریف صاحب کا، آصف علی زرداری، بلاول بھٹو، ان سب کا شکریہ ادا کر رہے تھے تو غلطی سے وہ بول پڑے کہ جی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے لیڈر آف دا اپوزیشن چنا ہے. تو یہ ان سے ایک بہت بڑی مسٹیک ہو گئی. تو پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اس کو چلا بھی رہے تھے کہ مطلب خود ہی ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ میں لیڈر آف دا اپوزیشن ہوں.
تو وہاں پہ شزا خواجہ جو ہیں وہ کھڑی ہوئی تھی. انہوں نے بلکہ ان کو کریکٹ بھی کیا کہ لیڈر آف دا اپوزیشن لیڈر آف دا ہاؤس, تو لیکن انہوں نے اپنے آپ کو لیڈر آف دا اپوزیشن